اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، اس ویڈیو میں ہم پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام میں پانی کی کس قدر اہمیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو کس طریقے سے، کس کفایت شعری سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ باتوں کو ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مکہ شروع سے ہی آباد تھا؟ مکہ کی آباد کاری کب شروع ہوئی تھی؟ حاجی حج کے موقع پہ جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، ان کے 7 چکروں کا مکہ کی آباد کاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے ایک قافلے کے ساتھ، حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ساتھ اس قافلے سے یہاں پہ آ کے الگ ہو گئی تھیں۔ دونوں ماں بیٹے کا پانی کی پیاس کی شدت سے برا حال تھا۔ خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ تو بے ہوشی طاری ہو رہی تھی پانی کی کمی کی وجہ سے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پریشانی کے عالم میں کہ بیٹے کے لیے کہیں سے پانی مل جائے، انہوں نے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے، شاید کوئی قافلہ مل جائے جہاں سے پانی کا ارینج ہو سکے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھایا جا سکے۔ اسی دوران ایک فرشتے نے، جب وہ بہت پریشان تھیں، ایک فرشتے نے ان سے کہا کہ ذرا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی طرف دیکھو۔ تو اللہ پاک نے وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جس کا نام آب زمزم ہے۔ تو اس پانی کی ایک آزمائش کے بعد جب اس عظیم فیملی کو ایک پانی کی آزمائش سے گزرنا پڑا تھا، تو اس کی عطا میں اللہ پاک نے پانی کا ایک چشمہ عطا کر دیا۔ مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، جس کا مطلب ہے تنگ وادی۔ یہ ایک بے آب و گیا علاقہ تھا، یہاں پانی نہیں تھا اور نہ ہی آبادی تھی۔ جب یہ چشمہ جاری ہوا تو اس کے بعد اس کے گرد کافروں نے آ کے رکنا شروع کر دیا اور یہاں پہ آبادی کا آغاز ہوا۔ یعنی پانی کا جب یہاں سے اللہ پاک نے آغاز کیا تو پھر اس کے گرد زندگی پھلنا پھولنا شروع ہوئی اور ویرانیاں آبادیوں میں بدلنا شروع ہو گئیں۔ قرآن پاک میں پانی کا ذکر 63 ٹائم آیا ہے۔ ایک ویسٹرن پانی کی اسکالر کہتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شاید انسان کے بعد سب سے قیمتی تخلیق پانی ہے۔ قرآن پاک میں زندگی کے ظہور کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی پانی زندگی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا پانی نہ صرف زندگی بخشتا ہے بلکہ قرآن پاک میں ہے ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو بھائیو، پانی ہے تو زندگی ہے، اور پانی ہی سے پاکیزگی بھی عطا ہوتی ہے اور پاکیزہ بندے کو پھر اللہ پاک کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پانی سے پاکیزگی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقتہ نماز کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس سے آپ 5 مرتبہ نہاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں آپ کس قدر پاکیزہ اور تر و تازہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو کس شخص دیگر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 2/3 لیٹر پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے، اور 2.5 لیٹر سے لے کے 3 لیٹر تک کے پانی کے ساتھ آپ نہا لیا کرتے تھے۔ یعنی پانی کے استعمال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول خرچی نہیں کرتے تھے۔ ایک بار آپ کا گزر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا، اس وقت وہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ پانی کا ضیاع ہو رہا ہے، تو آپ نے حضرت سعد سے فرمایا کہ اے سعد، پانی کے استعمال میں فضول خرچی نہیں کرنی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تیز دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہو تو بھی پانی ضائع نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنو۔ بھائیو، پانی ضائع کرنے والے لوگ یہ دونوں جرم کر رہے ہوتے ہیں
اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ پانی ہمارے پاس اگلی نسلوں کی امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے صرف ہم اپنے حصے کا پانی استعمال کریں اور بقایا پانی اگلی نسلوں کو منتقل کریں۔ یاد رکھو، اگر ہم پانی کی عیاشی کریں گے، اگلے کی حصے کا پانی بھی استعمال کر دیں گے، تو روز قیامت ہم اللہ کے حضور ان کو کیا جواب دیں گے؟ علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو اگر ہم بحیثیت قوم نہیں سنبھلے، نہیں سمجھا ہم لوگوں نے پانی کی اہمیت کو، تو ہم پھر ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اجتماعی جرم کا۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اور ایسے چیزوں سے باز آنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک اس نعمت کو کفایت شائی سے استعمال کریں گے، تو اللہ پاک اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو پھر ہم اللہ پاک کی پکڑ میں خدا نخواستہ آ سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور اللہ ایک گاؤں کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں ہر طرح امن چین سے زندگی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آ رہا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ تو بھائیو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے حوالے سے پانی کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں اور اس کو بچائیں، اور اس کے لیے ایسے طریقے اختیار کریں کہ یہ امانت اگلی نسلوں تک پہنچے، اور ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بھی ہوں، اور وہ ہمارے بھی شکر گزار بنیں، اور ہمارے لیے بات یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ 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 اللہ